حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کب قبول فرمایا اور کس طرح اسلام کو قبول کیا؟ تو دیکھیں، واقعہ بڑا طویل ہے، مگر اسے میں مختصر کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صفا کی پہاڑی میں موجود تھے، اور اس صفا کی پہاڑی سے ابو جہل کا گزر ہوا، اور ابو جہل حضور علیہ السلام کا چچا ہے، مگر اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی نفرت سخت مضبوط طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی ناپاک نظر حضور علیہ السلام کی طرف پڑھی اور برے برے الفاظ حضور علیہ السلام کو کہتا رہا، اور جب یہ بکتا رہا تو اس دوران اس کے اندر اور مزید غصہ بھر آیا، اور اس کے پاس اس وقت ڈنڈا موجود تھا، اور اس نے اس سے حضور علیہ السلام کی توہین کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام کو وہ ڈنڈا مار رہا تھا، اس قدر اس نے حضور علیہ السلام کو مارا کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون جاری ہونے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام بڑے شدید زخمی ہوئے، مگر حضور علیہ السلام نے صبر کو تھام رکھا، اور حضور علیہ السلام نے ابو جہل کو کچھ نہ کہا۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے اور اس خبیث شخص کی مار کھاتے رہے، مگر اس وقت عبداللہ بن جدعان کی باندی اس قریب صفا کے قریب بالکل موجود تھی، اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف کے قریب آ رہے تھے، تو وہ باندی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، راستہ روکا اور کہا کہ اے حمزہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس باندی نے یہ سارا واقعہ ذکر کیا کہ ابو جہل نے سخت معاملات محمد کے ساتھ کیے ہیں۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنا، اور اس واقعے کو سن کر اندر بالکل غضب پیدا ہونے لگا، جلال میں آ گئے تھے، اور بالکل غضب کی حالت میں آپ حرم شریف میں پہنچے۔ تو پہلے آپ کا پہنچنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ خوش ہوتے تھے اور محفل میں لوگوں کو سلام کرتے تھے، لوگوں کا حال احوال پوچھتے تھے، مگر اس وقت آپ اس نے جلال میں داخل ہوئے، اور آپ غصے کی نگاہوں سے ابو جہل کا تلاش کر رہے ہیں کہ ابو جہل کہاں پر ہے۔ جب نظر پڑی کہ ابو جہل وہاں پر موجود ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ فوراً ابو جہل کے پاس گئے، اس محفل کے اندر گھسے، اور فوراً اپنی کمان نکالی، اور اس کمان سے ابو جہل کی پٹائی کی۔ اس شدید طریقے سے اسے مارا کہ ابو جہل کے جسم میں سے خون کی فوار نکلنا شروع ہوئی، اور اس وقت ابو جہل کے چہرے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غصے میں تھے، خار میں تھے کہ امیر حمزہ پر نعوذ باللہ تشدد کیا جائے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کیا۔ وہاں آپ نے اپنا یعنی کہ مسلمان ہونا ظاہر کر دیا۔ اس میں وہ جو کفار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل کے چیلے بڑے خار میں آئے، اور وہ توہین کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو جہل نے وہیں روک دیا، اور ابو جہل نے کہا کہ یہاں غلطی میری تھی کہ میں نے انہیں تکلیف پہنچائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے کیوں کہا؟ ابو جہل کو معلوم تھا کہ یہ جتنے میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو ختم کر دیں گے، یعنی لاشیں بھیج جائیں گی یہاں پر، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے امیر حمزہ کو، کیونکہ امیر حمزہ بڑا بہادر ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ناموس میں وہاں پر جا کر پھیرا دیا۔
پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور نفس امارہ، کیونکہ نفس بڑا خطرناک ہے، نفس امارہ نے کیا کیا، آپ کے دل میں یہ بات لائی کہ تو نے اتنی جلد بازی کی، امیر حمزہ اسلام کو قبول کر لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ اس کشمکش میں آپ بڑے پریشان تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ وہ رات بھی آپ بڑے تکلیف میں تھے، آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ بات تقاض بشریت معاملہ تھا۔ جب صبح ہوئی، آپ نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا کہ بھتیجے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نورانی نظر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں ڈالی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی نظر یعنی نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ کے قلب میں پڑی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قلب میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دیا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سچے ہیں، آپ کا دین ہی سچا ہے، یہاں پر آپ نے یہ گواہی دی ہے اور آپ بالکل مضبوط ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 2 سال بعد لائے، یعنی آپ نے اسلام کو قبول اعلان نبوت کے بعد کیا۔ اور بڑے مشہور و معروف شخصیت حضرت ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اسماء الرجال میں بڑے ماہر تھے۔ اسماء الرجال اسے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے حوالے سے پورا ڈیٹا آپ کے ذہن میں موجود ہوتا تھا کہ فلاں بزرگ کا نام کیا ہے، وہ ان کے کیا اوصاف ہیں، پورا سلسلہ بالکل معلوم ہوتا ہے، اور اسماء الرجال کے آپ بالکل ماہر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 2 سال ایمان لائے، بعثت یعنی اعلان نبوت کے 2 سال ایمان لائے، اور دم واپسی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت پر کمر بستہ رہتے۔ نصرت مطلب یعنی مدد، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملات میں مدد فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی آپ نے لکھا کہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہجرت کرو تو صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے یعنی آباء و اجداد کا جو شہر ہے اسے چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور بھتیجا حق کہہ رہا ہے، اور آپ بھتیجے کے کہنے پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پیغام دراصل یہ ہے کہ بھتیجا اگر عالم و مفتی ہو اور حق بات کہہ رہا ہے تو چاچا ہو یا تایا ہو وہ اپنی عمر کو نہ دیکھیں، جو بھتیجا حق کہہ رہا ہے اس حق پر لبیک کہیں۔ اور یہاں یہ بھی میسیج دیتا چلو، عالم و مفتی کم عمر کا ہو اور عالم و مفتی کے سامنے بڑی ایج والا بڑی عمر والا اگر بندہ موجود ہے تو اس عالم و مفتی کے کلام کو لبیک کہے، انہیں کے قول کو سچا سمجھے، اور وہ جو حق بات کہیں اس پر پھر عمل کریں، یہ نہ کہے کہ یار یہ تو چھوٹا ہے، یہ مجھے سکھاتا ہے۔ تو آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور آپ نے لبیک کہا، آپ نے لبیک کہہ کر ہر معاملات میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے اقوال پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔